بزرگان محترم، برادران اسلام، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور اس ماہ مبارک میں جملہ عبادتوں کی توفیق ہو رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، اور جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں انسان ہر حوالے سے پریشان ہے، خصوصاً امت مسلمہ دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان ہے، اور اخروی معاملات کے اندر بھی بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہے، برے حالات کا شکار ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کسی طرف سے بھی کوئی ایک جانب بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک کھڑکی بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی ہوا آ رہی ہو، کوئی ایک معرکہ، کوئی ایک میدان بھی ایسا نہیں ہے جہاں امت مسلمہ کے لیے کوئی خوشی کی خبر ہو۔ ہر جانب سے نا امیدی کی کیفیت ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ 1.5-2 ارب مسلمان پتھروں کی طرح ہیں، جمادات ہیں، جس طریقے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر اور درخت اور چرند اور پرند میں بھی کوئی حرکت اور کوئی احساسات اور کسی قسم کی زندگی کی کوئی رمق ہوتی ہے، کوئی دمک ہوتی ہے، لیکن یہ 1.5-2 ارب مسلمان ان پتھروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ بے مقصد ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں سب سے بڑھ کر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات میں امت کا کینوس تو چلیں بہت بڑا کینوس ہے، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تو میں اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا لائحہ عمل ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا میدان عمل ہے؟ اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اقرار کیا ہے، اور وہ اقرار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ اقرار اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ یہ اقرار ایک معاہدہ ہے اللہ رب العزت سے۔ جب اس معاہدے کو آپ توڑو گے تو پھر مدد اور فتح اور نصرت اور کامرانی اور کامیابی کے جو وعدے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، پھر آپ کو ان وعدوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مدد و نصرت، فتح اور کامیابی اور کامرانی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر واپس لوٹو گے، اور اس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا یقین ہو جائے، اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے،
اور اللہ رب العزت کے ساتھ امید وابستہ ہو جائے۔ اپنے گناہوں پر، اپنے کرتوتوں پر ندامت پیدا ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں صرف صحیح طریقے سے میرا اور آپ کا استغفار ہو گیا، اللہ کے حضور معافی طلب ہو گئی، اللہ کے حضور ہم نے معافی طلب کر لی، کم سے کم اپنی انفرادی ذات کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک کا مقصد حل ہو جائے۔ اور یہ نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت جو طاری ہے، ہر سطح پر طاری ہے، دنیاوی معاملات میں بھی طاری ہے، لوگوں کے انفرادی اجتماعی معاملات میں بھی طاری ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کا یقین ایسا حوصلہ دیتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین ہی کا حوصلہ ہے کہ آج مٹھی بھر مسلمان غزہ کے اندر ایک بدمست ہاتھی کے آگے جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی ذات کے نہ ہونے کا یقین یہ ہے کہ آج 2.25 ارب مسلمان ان کے علاوہ ایک بے غیرتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین ہی تو ہے نا، اور کیا ہے؟ آج 2.25 ارب مسلمان پتھروں سے زیادہ اور مٹی سے زیادہ بے مقصد ہو چکے ہیں، اور چند جانثار اس امت کے جو ہیں انہوں نے دکھا دیا ہے، اور شرم دلائی ہے، غیرت دلائی ہے، جو کہ ابھی بھی نہیں آ رہی اس امت کو، کہ ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اس امت کے لیے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے، یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ بات بھی شاید آپ کے لیے علم میں اضافے کا باعث ہو کہ چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ چچا بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ کی عمر میں صرف 1 سال کا فرق تھا۔ اور عربوں کے اندر رواج تھا کہ دودھ پلانے والی خواتین جو ہے وہ کئی بچوں کو ایک ساتھ دودھ پلاتی تھی، تو جس دائی سے حضرت حمزہ نے ابتدائی طور پر دودھ پیا، اسی دائی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رضاعت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا اپنے اس چچا سے، خاص طور پہ ابو طالب کے جانے کے بعد حضرت حمزہ نے جتنا ان سے ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تائید کی اور مدد و نصرت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کے اندر جو ہے حضرت حمزہ کو بہت زیادہ شریک رکھتے تھے، اور شہید بھی ایسے کیا بے دردی کے ساتھ کہ کان الگ، ناک الگ، اور جسم کا مسئلہ بنا دیا، پیٹ کاٹ کر کلیجہ نکال کر ہندا کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین تھے غزوہ احد کے اختتام پر کہ جب حضرت حمزہ کی لاش سامنے آئی تو فرمانے لگے، واہ حمزہ فلا بواکی لہو، آج حمزہ کے اوپر تو کوئی رونے والی عورت بھی نہیں۔ یعنی حضرت حمزہ کے جو خاندان والے تھے
یعنی خاندان سے مراد ان کے جو بیوی بچے تھے یا بہن تھیں ان کی، وہ مکے میں ہی تھیں، وہ مدینہ آئے ہی نہیں تھے اس وقت تک۔ حضرت حمزہ اکیلے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو جب حضرت حمزہ کی تعزیت کے لیے خواتین گھر آنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کے لیے آ رہے، کس سے تعزیت کرنے کے لیے آ رہے؟ کوئی ہے ہی نہیں اس گھر کے اندر سوائے میرے، میں ہوں۔ بڑا شدید غم تھا حضور کو۔ جب فتح مکہ ہوا تو وحشی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور یہ بھاگ کر طائف چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وحشی جو ہے وہ طائف میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وحشی اسلام لے آؤ۔ وحشی نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو وہ گناہ کر چکا ہوں کہ جن کی بڑی سخت سزا ہے قرآن مجید میں نے تو قتل بھی کیے ہیں، شراب بھی پی ہے، زنا بھی کیا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل عبادت گزار بندے، مومن بندے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ناحق قتل بھی نہ کیا ہو، جنہوں نے شرک بھی نہ کیا ہو، لا يدعون مع اللہ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا ولا يزنون، اور زنا بھی نہ کیا ہو۔ یہ سارے گناہ تو میں نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لکھوا کر بھیجی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وحشی کہ آگے بھی ہے کچھ، اور وہ یہ ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور عمل صالح کر لیا تو پھر اس کے گناہوں کو بھی ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ وحشی نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ وحشی نے کہا کہ ایمان تو میں لے کر آ جاؤں، لیکن یہاں شرط لگی ہوئی ہے الا من تاب وآمن، ایمان بھی لے کر آئے، وعمل صالحا، نیک اعمال بھی کرے۔ مجھ سے اگر نیک اعمال ہوئے ہی نہیں تو پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک آیت لکھوا کر بھجوائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اپنی توحید کے اندر شرکت کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اس کے بعد جو ہے وحشی نے دوبارہ پیغام بھجوایا۔ یہ وہ ہے، یہ نخرے کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نخرے برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی جرم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے بھی نخرے برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ لکھ کے بھیجا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری مغفرت ہوئی نہ ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لکھوا کر بھجوائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ آیت اسی موقع پر نازل بھی ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی میری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے فرما دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، میرے ایمان والے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ آیت پھر دوبارہ لکھوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی
یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی، حضور نے بھجوائی، پھر وحشی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام لے کر آئے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زمانہ رسالت میں پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے ہر دل عزیز چچا کو قتل کرنے والا بے دردی سے قتل کرنے کے باوجود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی نا امیدی کے اس دلدل سے نکلنا ہے، لیکن اس کی شرط اول یہ ہے، اس کی پہلی اینٹ یہ ہے، اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے، رجوع اللہ ہو۔ نمازیں ہماری فوت، مالی معاملات ہمارے کیسے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھائی دوسروں کے لیے تبدیل نہ کرو اپنے آپ کو، کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے بنیادی تبدیلیاں تو ہم اپنے اندر کر لیں۔ آج کی اس مسلمان معاشرے میں اور اس مسلمان سوسائٹی کے اندر مجھے کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جو فخر سے ہم دنیا کے سامنے کہہ سکیں کہ بھائی یہ ہم پیغمبر کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہے یہ فخر سے یہ بات کر سکتے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ دیانت، امانت، سچائی، وعدے کی پاسداری، مالی معاملات کے اندر صفائی۔ ہر بندہ کیا وہ نیک ہو، کیا وہ جو ہے دیندار ہو، کیا وہ دنیا دار ہو، جب آپ اس سے معاملہ کریں گے آپ کا دل جو ہے بالکل نفرت سے بھرپور ہو جائے گا۔ نہ معاملات کی صفائی، بازاروں میں ملاوٹ، یہ سارے کام ہونے کے باوجود اللہ کا ہی فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر پتھر نہیں برستے۔ لیکن مجھے آپ بتائیں جس معاشرے کے اندر یہ بیماریاں ہوں اور کھلے عام اللہ سے بغاوت ہو، مجھے بتاؤ جب اس معاشرے کے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعائیں آسمان تک پہنچیں گی؟ ان کی نمازیں آسمانوں تک پہنچیں گی؟ ان کے صدقات آسمانوں تک پہنچیں گے؟ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کی نا امیدی کا بنیادی جو محور ہے وہ اس بات پر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ گناہ کی، اللہ کی نافرمانی کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ دل کو اندر سے بے چین کر دیتی، اور اللہ کی فرما برداری کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دل کو اندر سے مطمئن کر دیتی، پرسکون کر دیتی۔ دل اندر سے روحانیت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی ان ساتوں کے اندر ہر بندہ یہاں اٹھنے سے پہلے، نماز جمعہ کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور بلکہ خطبے سے بھی پہلے اس بات کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ یا اللہ ہم آپ کی طرف آج کے بعد رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ اپنے ہر معاملے میں یا اللہ تجھے جو ہے تیری طرف رجوع کریں گے، آپ سے ہدایت لیں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دے، اور یہ جو بے حمیتی، بے غیرتی ہم پر مسلط ہے، یہ اس نحوست کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے چال چلن کو ٹھیک کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ کوئی شخص بھی سنجیدہ نہیں، کوئی شخص۔
خطیب واعظ کر کر کے تھک گئے کہ بھائی خدا کے لیے اللہ کے لیے اپنے مالی لین دین کو کم سے کم اسی کو صحیح کر لو، اپنے بازاروں کو شریعت کے مطابق کر لو، اپنے لین دین کو حرام سے نکال کے حلال بنا لو۔ حرام صرف سود نہیں ہے، حرام صرف کسی کا ناجائز حق مار لینا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ٹال مٹول کرنا بھی حرام ہے، کسی کی صرف جائیداد پر قبضہ کر لینا حرام نہیں ہے، لوگوں کو جھوٹ بول کر چیزیں بیچنا بھی حرام ہے، لوگوں کو دھوکہ دہی دے کر ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنا فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جب زندگی کا چال چلن بدلنے کے لیے تیار نہیں، 1 انچ اپنے مفاد سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ پھر ڈر ہے، واللہ العظیم میں منبر پر بیٹھا ہوں، پھر ڈر ہے کہ حالات بہت بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ امت کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس رمضان المبارک میں۔ سب سے بڑھ کر آخری بات یہی عرض کروں گا کہ اپنے ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا احساس، اللہ کی بات کا یقین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔